روشنی میں یاد رکھیں، ہم نے جو کلام مقدس میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا چوتھا باب اس کی چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں جو پڑھی ہے، اس کلام خدا کی روشنی میں غور کریں۔ پہلی آیت جو یہاں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ کیوں ظاہر ہو؟ لکھا ہے خداوند قریب ہے۔ خداوند کیا جی؟ قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ ساتویں آیت، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اس کلام کی روشنی میں جو پہلی ہمیں بات سیکھنی ہے کہ ہمیں خدا میں ہر وقت کیا رہنا ہے؟ خوش رہنا ہے۔ یہ خوشی جو ہے خداوند کے بغیر ایماندار کی زندگی کے اندر نہیں آ سکتی، یا غیر ایماندار کے اندر جس خوشی کا پولس رسول یہاں ذکر کر رہا ہے، اپوستل ذکر کر رہا ہے، یہ خوشی خداوند میں ہے۔ خداوند سے باہر کوئی خوشی، کوئی اطمینان، کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ خدا میں اطمینان اور خدا ہی میں خوشی اور خدا ہی میں شادمانی ہے۔ ہاللیلویہ، چھوڑ دے گا اچھا تو کرسی پہ بس ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے یہاں مصنف؟ کیا خدا کا رسول کہہ رہے ہیں؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ میرا مطلب ہے ایماندار یہ کلام ہے، غیر ایماندار یہ کلام نہیں۔ ایماندار جانتے ہیں میں کس میں خوش ہوں۔ ایماندار کے لیے اس کے اندر گڈ نیوز ہے۔ ایماندار کے لیے اس کے اندر جو خوشخبری کا بڑا بید ہے، وہ جانتا ہے حالات باہر کے کیسے بھی ہو جائیں، مشکلات کیسی بھی ہو جائیں، اور زمین پر ایماندار کے لیے مشکلات بڑھتی رہتی ہیں، لیکن ایماندار کی یہ حالت دیکھیں، لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ خداوند میں خوش رہو۔ یہ بید ہے، یہ مکاشفہ ہے، اور یہ مکاشفہ اس کی روح کے اندر بڑا ہوا ہے، اس کے بدن کے اندر گہرائی کے اندر، اور بدن کے اندر اس کے باطن کے اندر گہرائی کے اندر یہ مکاشفہ بڑا ہوا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہنا ہے۔ خداوند میں کیا رہنا جی؟ خوش رہنا۔ خداوند سے باہر کوئی خوشی نہیں ہے۔ کسی نے مصیبت آمد دے آ جائے نا، وہ تے پائی انج لگدا تے آسمان ٹوٹ گیا، مصیبت پریشانی آ جائے، لیکن ایماندار پر جب بھی آتی ہے، ایوب صابر کو دیکھیں، ایمان کی مثال بہت بڑی ہے۔ کتنی مصیبتیں ہیں جی؟ 13 مصیبتیں آ گئیں، اے مر گیا، اے تیرا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ مر گئے، ہمارے بچے مر گئے۔ آخر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا میں بالکل مطمئن ہے۔ خدا میں بالکل کیا ہے؟ یہ عام بندہ ہے، ایک ہی باری سٹ بجے نا تو بندہ آج لگتا ہے لڑ کھڑا جاتا ہے۔ اس کلام کی روشنی میں دیکھیں، خداوند میں ہر وقت کیا رہنا ہے؟ اور لکھا ہے دوسری بات، پھر کہتا ہوں کیا رہو؟ خوش رہو۔ 2 باری ایک آیت میں ذکر ہے۔ اوورال جب ہم اس کلام کی روشنی میں اس کے 4 باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 14 مرتبہ یہ لفظ آیا خوش رہنے کے بارے میں۔ اینج لگ رہا بندہ اندروں خدا دے وچ ٹوٹیا رہا جے، اندر سے بروکن ہارٹ ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر کلام کا مکاشفہ اتر گیا ہے، اس کے دل کے اندر کلام خدا پڑا ہوا ہے، اور حالات باہر سے انتہائی کشیدہ ہیں، اور باہر کے حالات مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں، باہر اور بیماری ہے، اور روگ ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، کوڑے ہیں، صدمے ہیں، غمگینیاں ہیں، اداسیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، نا امیدیاں ہیں، لیکن اندر ہے بندے دے
اندر جدو چیک کیتا گیا تو اندر سے بالکل خوش اور خوش طبیعت نظر آتا ہے. یہ کب ہوتا ہے جی؟ جب خدا ہمارے دل کے اندر رہتا ہے. ہاللیلویہ. اسی بندے کے کلام خدا کے اندر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے کیا کیے گئے ہو؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے؟ ہاں جو جانتے وہ کہیں گے میں جانتا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ یہ روح القدس جب آتا ہے یہ اس کا انداز ہی نرالا ہے. ایماندار کی زندگی کو ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑ دیتا ہے. مایوسیوں میں امید پیدا کرتا ہے. غمگینیوں میں تسلی کا باعث بنتا ہے. افسردگی میں ہمیں طاقت دیتا ہے. ہم حالات کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. ہم مشکلات پر غالب آتے ہیں اور خدا ہمارے ساری مشکلات ہماری زندگیوں سے اور ساری مشکلات کو کنٹرول کرتا اور برکت میں تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. سو غور کریں ایماندار کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور کیوں کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے. خوشی کی بڑی گل کی ہے جی. خداوند کی ہے. ہاں خدا ہاڈے قریب آندا ہے نا تے ہاڈی مشکلات جاندیاں نے. خدا کدوں قریب آندا ہے؟ جدوں اسی دلوں جان نال پکارنے یا ورشپ کرنے تے خدا اتر آندا ہے. ہاللیلویہ. اس کی آمد بھی قریب ہے. اور سو جب اس کی آمد قریب ہے خوشی کی بات یہ ہے ایماندار کے لیے اس میں بید یہ ہے ہمیں خدا کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے. اس تیاری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہے. اور یہ پاک صاف کیسے ہوگا؟ کلام خدا کو جیسے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف انجوائے گا. خدا قریب ہے. قریب سے معنی یہ ہے ہماری عدالت کرے گا. وہ آئے گا ایمانداروں کو جزا دے گا. ایمانداروں کے علاوہ غیر نجات یافتہ لوگ جو ہیں وہ سزا پائیں گے. ایماندار خدا یسوع کے ساتھ وہ فضا میں اٹھا لیے جائیں گے. زمین سے اٹھا لیے جائیں گے. ہوا میں اڑ کر مسیح کا استعمال کرنے والے ہوں گے. لیکن جو ایماندار نہیں ہوں گے وہاں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا کیا ہے؟ پیسنا. خداوند قریب ہے. دیر کا دیجیے. کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی تک گناہ کے اندر ہو. ابھی تک گناہ کی روشوں کے اندر ہو. ابھی تک بری صحبتوں میں بیٹھنے والی ہو. اگر یہ ساری چیزیں بری صحبتیں بری سوسائٹی آپ کے لائف کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے. خوشی ان لوگوں کے اندر ہوگی مشکلات بھی ہوں پریشانیاں باہر کی ہوں اندر کے حالات بالکل فٹ ہیں بالکل لویا توڑ. اندر جینون لو پڑا ہوا ہے خدا کا. اندر سے جینون محبت ہے خدا کے ساتھ. اندر سے جینون پیار کیا جا رہا ہے خدا کے ساتھ. اندر سے جینون رفاقت ہے مسیح کے ساتھ. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو حالات بالکل پلوس کی طرح ہمیں نظر آئیں گے. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کیا رہو؟ خوش رہو. خوش رہو. پھر لکھا ہے 6 آیت میں کسی بات کی فکر نہ کرو. کسی بات کی فکر نہ کرو. پچھلے دنوں میں ہم نے عید قیامت المسیح منایا. جب یہ عورتیں اگربتیاں موم بتیاں ساری چیزیں خوشبوئیں لے کر قبر پر پہنچی تو کیا ہوا آگے؟ پتھر ہی لڑ گیا. حیران و ششدر خوف و ہراست زندگیوں کے اندر ڈر گئی. خوف ان کی زندگیوں کو اتاری ہے. اور کیا لکھا ہے؟ یعنی کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. کن کے لیے؟ ایمانداروں کے ساتھ بات کر رہا ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو. ہمارے لیے پتھر کون ہٹائے گا؟ یہ مشکل یہ پریشانی ان کی زندگی کے سامنے تھی. انہیں پتا تھا بہت بڑا پتھر ہے. لیکن میرے عزیزو جب وہ گئی تو ان کی سوچ خیالات سے بڑھ کر مرزا ہو چکا. ایمان سے چلنے والوں کے لیے راستوں کے اندر پڑے ہوئے پتھر خدا ہٹا دیتا ہے. مشکلات رکاوٹیں دور کر دیتا ہے. کن کے لیے؟
جو اس کے لیے یہ رہتے کرتے ہیں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں